سود ایک لعنت۔ نگران شورا نے بتائیں تباہ کاریاں اس فعل حرام کی، ایک گھناؤنا چکر جس سے بعض اوقات نسلیں تک نمٹتی رہتی ہیں اور یہ سود در سود میں تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ ایسا فعل بد جو اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا باعث ہے۔ موضوع منتخب فرمایا آپ نے سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے کا، جو مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ جھلکیاں آپ بھی دیکھیے۔ سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے میں آج ہمارا موضوع ہے سود۔ اس قدر ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں اس نے اپنی جگہ بنا لی ہے، اس کی جڑیں اتنی گہری اور مضبوط ہوتی جا رہی ہیں، اس کی ہولناکیوں پر غور کرتے ہیں تو ایک کپکپاہٹ سی محسوس ہوتی ہے۔ ایک معاشرہ اسے ریڑھ کی ہڈی قرار دیتا ہے کہ سود، انٹرسٹ، جو انویسٹمنٹ لی جاتی ہے سود کے نام پر، یہ ایک معاشرے میں ایک سوسائٹی ہے، ایک ایسا کلچر بھی ہے کہ اس سے بزنس میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے۔ لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اصل یہ ریڑھ کی ہڈی یہ نہیں ہے، یہ ریڑھ کی ہڈی میں پڑا ہوا کیڑا ہے جیسے دیمک ہوتی ہے۔ انٹرسٹ کھانا، ربا کھانا نیچر میں انوالو ہو گیا ہے، لوگ اس چیز کو غلط ہی نہیں سمجھ رہے۔ سب سے بڑا نقصان تو یہ کہ بندہ ایک کروڑ پتی بندہ ہو تو روڈ پہ آ جاتا ہے۔ تو ایک چیز کی بنیادی جب سود پہ ہے، آئی ووڈ سے کنونشنل بینکنگ کسی بھی عام آدمی کے لیے کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ عدل کی راہ میں اگر اقتصادی طور پر آپ دیکھا جائے تو سودی نظام حائل ہو۔ یہ بیاج کا مسئلہ اتنا گندا اور گھنونا ہے کہ جس کی حد نہیں ہے۔ اگر مثال کے طور میں 2 لاکھ کا زیور ہے تو ان کو بیاج والا جو ہے نا 60,000 روپے دے گا۔ یہ 20% یا 15% جو بھی 18% کے حساب سے پہلے پیسے کاٹ لے گا۔ سود دینے والا جو ہے نا، یہ گویا کہ تم سے حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تمہاری ترقی نہیں، تمہاری تنزل ہی چاہتا ہے۔ اس وجہ سے کہ اگر تم ترقی کرو گے تو اس کا پیسہ چونکہ اس کو واپس آ جائے گا، جب اس کا پیسہ اس کو واپس آ جائے گا تو اس کی آمدنی ٹوٹ جائے گی۔ زیادہ نفع، کم نفع، ان تمام چیزوں میں پھر اس کے اندر ایک حسد کے ساتھ بغض اور کینہ اور عداوت وغیرہ وغیرہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ پیسہ، دولت اگر یہ چند جگہوں پر محدود ہو جائے تو معیشت کا چکا بیٹھ جاتا ہے، اکنومیکلی طور پر کرائسس شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ سود کے یہاں سے ہوتا ہے۔ یعنی تجارت ہو، صنعت ہو، زراعت ہو، تمام نفع آور کاموں کی جو معاشی بہتری ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ دولت یہ مطلب کہ سرکولیٹ ہو، دولت تقسیم ہوتی رہے، دولت پھرتی رہے، دولت گھومتی رہے۔ اور اگر دولت چند جگہوں پر پھنس جائے نا تو معیشت کا چکا بیٹھ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب کسی بستی میں زنا اور سود پھیل جائے تو اللہ تعالیٰ اس بستی والوں کو ہلاک کرنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ پوری سوسائٹی انوالو ہوئی۔ پاکستان کے باہر بعض ممالک میں جانا ہوا، وہاں پر ایسا عجیب حال ہے کہ کئی کارڈ رکھے ہوئے ہیں لوگوں نے، اور بس وہ کارڈ پر وہ لینا دینا، پرچیزنگ یہ سب لگی ہوئی ہے۔ مہینے کے آخر میں بل آتا ہے اور ان کو تنخواہیں ملتی ہیں، تنخواہیں وہاں چلی گئیں۔ 10-12 دن کے اندر یہ پیمنٹ کر کے آخری مطلب آدھا مہینہ یہ بیچارے کنگلے ہو جاتے ہیں۔ خود کو سود سے الگ کر دیجئے۔ کروڑوں اربوں مسلمان جو ایسے ہیں اس معاشرے کے اندر، کروڑوں ہیں جو بغیر سود کے جی رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم جیسے پاکستان کی بات کریں تو ہمارا نظام عجیب و غریب ہے کہ ہمارے ہر پیدا ہونے والا بچہ، ایک رپورٹ کے مطابق ہر پیدا ہونے والا بچہ کم و بیش 90,000 روپے کے قرضے میں ڈوبا ہوا ہے۔